اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ۔ اب وہ بچہ بولا، حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں، لم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تندخو نہیں بنایا ہے، والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر یوم ولدت، جس دن کہ مجھے جنا کیا، میری ولادت ہوئی، ویوم اموت، جس دن کہ میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، علیہم الصلوۃ والسلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل، 100% درست، جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا، اسی لیے یہ کلمہ ہے، اللہ کلمۃ منہ، اللہ کا خاص کلمہ ہے۔ باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون و قاعدے کے مطابق، جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس خلا کو پر کیا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور یقینا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے، گروہوں نے، فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط باتیں جو ہے گھڑ لی۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی، اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اس بڑے دن جب پیش ہو یہ حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اسمع بہی وابصر، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوں گی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت ہے، حسرت کا دن ہے وہ، جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وہم فی غفلۃ فہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال، اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی۔ وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی۔ انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت، ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو، کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت، یا ابت، ابا جان، ابا جان، اس انداز میں، لٹ مارنے کے انداز میں نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے، فاتبعنی، پس میری پیروی کیجیے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا۔
اس نے سرکشی کی تھی. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب. فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استدعاء کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے. ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیہ، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ. قال سلام علیک، انہوں نے کہا سلام. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا. وادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا. فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا. وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا. وکلا جعلنا نبیا، اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا. ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا. وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی. رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا. صدق اللہ العظیم.